سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ فعل کیا ہوتا ہے۔ فعل کہتے ہیں کسی کام کا کرنا یا ہونا۔ اب کسی کام کا کرنا یا ہونا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں پایا جائے گا، یا تو گزرے ہوئے زمانے میں، یا موجودہ زمانے میں جس کو حال کہتے ہیں، یا آنے والے زمانے میں جس کو مستقبل کہتے ہیں۔ گزرا ہوا زمانہ جو ہوتا ہے اس کو انگلش کے اندر پاسٹ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو موجودہ زمانہ ہے، حال ہے، اس کو پریزنٹ کہیں گے انگلش میں، اور آنے والا جو زمانہ ہے اس کو فیوچر کہیں گے، اور فعل کو ورب کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ فعل کی تقسیم کئی اعتبار سے ہے۔ زمانہ کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں ہیں: ماضی، مضارع، امر۔ ماضی یعنی گزرا ہوا۔ ماضی وہ فعل ہے جو کسی کام کے گزشتہ زمانہ میں واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے، جیسے ناصرہ اس نے مدد کی، عالمہ اس نے جان لیا۔ اسی طریقے سے مضارع، ابھی جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ایک موجودہ زمانہ ہوتا ہے، ایک آنے والا زمانہ، یعنی پریزنٹ اور فیوچر۔ تو ان دو زمانوں کو اگر ملا دیا جائے، یعنی موجودہ زمانے کو اور آنے والے زمانے کو اگر ملا دیا جائے تو وہ بن جاتا ہے مضارع۔ وہ فعل ہے جو کسی کام کے زمانہ حال یا مستقبل میں واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے، جیسے ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ اب دیکھیں، ینصرو فعل مضارع کا ایک صیغہ ہے، اس میں دو زمانے پائے گئے ہیں، ایک موجودہ ایک آنے والا۔ یذہب وہ جاتا ہے یا جائے گا، تو اس میں بھی دو زمانے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک فعل ہوتا ہے امر۔ امر کہتے ہیں حکم دینا، آرڈر۔ وہ فعل ہے جس کے ساتھ کسی کو زمانہ مستقبل میں کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، یا کسی سے کام کرانے کی خواہش کی جاتی ہے، جیسے انصر تو مدد کر، لینصر چاہیے کہ وہ مدد کرے۔ تو یہ امر ہے، آرڈر دیا جاتا ہے۔ ایک فعل ہوتا ہے جس کو نہیں کہتے ہیں، اور اس کا معنی ہوتا ہے روکنا، یعنی تو اے کام مت کر۔ کسی کو کہنا کہ تو مت سو، تو مت کھا، تو مت پی، تو یہ ایک نہیں بھی ایک فعل ہوتا ہے۔ وہ فعل ہے جس کے ساتھ کسی کو زمانہ مستقبل میں کام کرنے سے روکا جاتا ہے، جیسے لا تنصر تو مدد مت کر۔ نہیں کوئی مستقل فعل نہیں، بلکہ در حقیقت وہ فعل مضارع ہے جس سے پہلے لائے نہیں لگایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مضارع کے آخر پر جزم یعنی سکون آ جاتی ہے، جیسے لا تنصر لا ینصر۔ تو اس کے بنانے کے طریقے تو آپ بعد میں پڑھیں گے، یہ انہوں نے تھوڑا سا ادھر تعارف آپ کو کروایا۔ اب یہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں لازم اور متعدی کی تعریفات، اور یہ کیا ہوتا ہے۔ اوپر یہ ہیڈنگ آپ ذرا غور کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ مفعول بہ کی ضرورت یا عدم ضرورت کے لحاظ سے فعل کی تقسیم۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور جس پر کام ہوتا ہے اس کو مفعول بہ کہتے ہیں۔ دوبارہ میں رپیٹ کرتا ہوں، کام کرنے والے کو فاعل اور جس پر کام ہوتا ہے اس کو مفعول بہ کہتے ہیں۔ جیسے میں کہوں زید نے بکر کو مارا، اب دیکھیں مارنے کا کام ہوا ہے، زید نے مارا ہے تو مارنے والا زید ہے، تو وہ فاعل ہے، اور بکر کی پٹائی ہوئی ہے تو بکر مفعول ہے۔ اب مفعول بہ کی فعل کو ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی، اس لحاظ سے دو قسمیں بنتی ہیں، ایک ہوتا ہے لازم، ایک ہوتا ہے متعدی۔ یعنی ایک فعل وہ ہوتا ہے جو صرف فاعل کے ملنے سے پوری بات ہو جاتی ہے، تو ایک وہ فعل ہوتا ہے جو فاعل کے ملنے سے پوری بات کمپلیٹ نہیں ہوتی، مکمل بات نہیں ہوتی، اس کو مزید سننے کی خواہش باقی رہتی ہے، تو وہ کہتا ہے بھائی مفعول بہ بھی آگے کوئی لگاؤ پھر بات سمجھ میں آئے گی، اس کو متعدی کہتے ہیں۔ اب لازم کی تعریف یہاں لکھی ہوئی ہے، وہ فعل ہے جو صرف فاعل کو چاہتا ہے
اسے مفعول بہی کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے ذہبہ تلمیذ، شاگرد گیا. داخلہ معلم، استاد داخل ہوا. ذہبہ اور داخلہ فعل لازم ہے، اور دیکھیں یہ صرف فاعل کے ملنے سے یعنی تلمیذ اور معلم ملنے سے یہ فعل دونوں جو ہے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. مزید سننے کی خواہش باقی نہیں رہی. لیکن متعدی وہ فعل جو فاعل کے علاوہ مفعول بہی کو بھی چاہتا ہے، جیسے شاربت تلمیذ ماء، شاگرد نے پانی پیا. تو یہاں یہ جو شاربہ ہے یہ فعل متعدی ہے. اگر بالفرض یہاں صرف ہوتا ہے شاربت تلمیذ، شاگرد نے پیا، تو خواہش ہو رہی ہے کہ کیا کس چیز کو پیا، تو آگے مفعول کا بھی تذکرہ ہو گیا کہ ماء، پانی کو پیا. تو یہ اب فعل پورا ہو گیا ہے، تو اس کو فعل متعدی کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے نسبت کے اعتبار سے فعل کی تقسیم. یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو سمجھانے سے پہلے یہ معروف اور مجہول کی بحث ہے. اس کو تمہیدی طور پہ آپ یوں سمجھیں کہ اگر میں نے کہا تھا کہ زید نے بکر کو مارا، تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مارنے والا زید ہے اور جس کو مارا گیا ہے وہ بکر ہے. فاعل کا بھی علم ہے، مفعول کا بھی علم ہے. اور اگر بالفرض فاعل کا علم نہ ہو، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ کس نے یہ کام کیا ہے، فرض کریں میں کہوں کہ بکر مارا گیا، ہو سکتا ہے ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ بکر مارا گیا، پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے مارا ہے اس کو. تو اگر فاعل کا علم نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں مجہول، اور اگر فاعل کا علم ہو کہ کس نے یہ کام کیا اس کو کہتے ہیں معروف. تو اس کو ذرا سن لیں. اس لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں، معروف اور مجہول. وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو اور اس کی یعنی فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو. جیسے شاربت تلمیذ ماء، شاگرد نے پانی پیا. اب دیکھیں فاعل کا بھی علم، مفعول کا بھی علم. ذہب زید، زید گیا. اب دیکھیں اس کا پتہ ہے کہ کون گیا ہے، جانے والا کون ہے، فاعل کا علم ہے، یہ معروف ہے. اور مجہول وہ فعل ہے جس کے فاعل معلوم نہ ہو اور اس میں فاعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو، اسے نائب فاعل کہتے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا بکر مارا گیا، تو بکر کیا ہے، وہ نائب فاعل بن گیا، اب اس نے فاعل کی جگہ لے لی ہے. تو یہ مثال لکھی ہوئی ہے، شوربا ماء، اوپر کیا تھا، شاربت تلمیذ ماء، تلمیذ نے پانی پیا. تو تلمیذ یہ فاعل ہے، تو بیچ میں فاعل کو غائب کر دیا گیا ہے اور اس ماء نے، پانی نے تلمیذ کی جگہ لے لی ہے، یعنی فاعل کی جگہ لے لی ہے. تو اس جگہ لینے کی وجہ سے اس کو نائب فاعل یعنی فاعل کا خلیفہ، نائب کہا جاتا ہے. اور یہ اس پر اعراب پیش ہے، یعنی رفع ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو یہی اعراب اس کو دے دیا گیا. تو اس نیابت کی وجہ سے اس کو کہہ دیا گیا نائب فاعل. تو یہ دیکھیں شوربا ماء، پانی پیا گیا. اسی طریقے سے آگے تھوڑا سا سنیں، گردان ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے تقسیم. اس میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ گردان کن افعال کی ہو سکتی ہے اور کن افعال کی گردانیں نہیں ہو سکتی. ہم آپ کو پیچھے بتائے ہیں کہ فعل ماضی ہوتا ہے، مضارع ہوتا ہے، امر ہوتا ہے، نہی ہوتا ہے، معروف ہوتا ہے، مجہول ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، متعدی ہوتا ہے. اس طریقے سے اور بھی قسمیں آپ بہت زیادہ پڑھیں گے، آگے آئیں گی. تو اگر تو کسی فعل سے ہر گردان بن سکے تو اس فعل کو کہیں گے متصرف یا متصرف، دونوں کہہ سکتے ہیں. تو وہ متصرف افعال ہوتے ہیں کہ جن کی سب گردانیں بن سکے، اور جن کی مخصوص گردان، فرض کریں صرف ماضی کی گردان بنی یا صرف مضارع کی بن گئی یا صرف امر کی بن گئی، تو اس کو جامد افعال کہتے ہیں. یعنی مخصوص جی اس سے چند سیغے آتے ہیں، ساری گردانیں نہیں بنتی. جامد وہ فعل ہے جس کی ایک ہی صورت ہوتی ہے، اس سے باقی سیغے مشتق نہیں ہوتے. اس کی دو قسمیں ہیں، وہ افعال جن سے صرف ماضی کی گردانیں آتی ہیں، مضارع اور امر کے سیغے نہیں آتے. جیسے نعما عصا، تو یہ دیکھیں ان کی صرف ماضی کی گردان چلتی ہے، نعما، نعما، نعمو، اس طریقے سے ایک ماضی کی گردان چلے گی، مضارع اور امر کے سیغے نہیں آئیں گے. اسی طریقے سے وہ فعل جامد جس سے صرف امر کے سیغے آتے ہیں، ماضی اور مضارع کے سیغے نہیں آتے. اب دیکھیں حب اور تعلم،
یہ دو امر کے سیگے ہیں، ان سے ماضی اور مضارع کی گردانیں نہیں آتی، یہ امر کے سیگے ہیں اور صرف ان سے یہی سیگے آتے ہیں۔ تو متصرف وہ فعل ہے جس سے صرف افعال یعنی ماضی مضارع امر نہیں اور اسماء مشتقہ کی گردانیں آتی ہیں، جیسے ناصرہ، داہراجہ وغیرہ۔ اس کی مکمل تفصیلات آگے آ رہی ہیں، اگر نہیں سمجھ آئے تو پریشان نہ ہوئیے گا۔ نفی اور اثبات کے اعتبار سے تقسیم، اس اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مثبت، ایک ہے منفی۔ مثبت وہ فعل ہے جس سے پہلے حرف نفی یعنی ما، لا، نفی کا لم، لن وغیرہ نہ ہو، جیسے شاربہ اس نے پیا، یا شرابو وہ پیتا ہے یا پیا، یہ حروف نافیہ ہیں، اور یہ اگر نہ ہوں کسی فعل سے پہلے تو یقیناً وہ مثبت ہوں گے، تو اگر یہ آ جائیں تو وہ منفی ہوں گے۔ وہ فعل یعنی منفی وہ فعل ہے جس کے پہلے کوئی حرف نفی آ جائے، جیسے ما شاربہ اس نے نہیں پیا، لم ینصر اس نے مدد نہیں کی، تو یہ دیکھیں لم اور ما نافیہ یہاں آ گئے ہیں، تو اس نے فعل کی نفی کر دی ہے۔ تو آج ہم نے تیسرا سبق بھی کمپلیٹ کر لیا ہے، اور اس کی بھی آپ کو مبارک ہو۔ سبقوں کی دہرائی کرتے رہیں اور ان کو بار بار رپیٹ کریں، روک روک کے سنیں، پیچھے کر کے ریورس کر کے سنیں، جو بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ کریں، اور انشاءاللہ 5 سبق کمپلیٹ ہونے کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔